جماعت اسلامی اور اس کے علاوہ جتنی بھی پاکستان میں اسپیشلی جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ زیادہ تر جو اس کے ہیلپرز ہیں یا زیادہ تر جو کارکنز ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جتنی بھی زیادہ جماعتیں ہیں ان کے جو کارکنان ہوتے ہیں وہ نارملی لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں میجورٹی میں، زیادہ تر میرے خیال میں یہ میری آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جس کی وجہ سے ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ انکم ان کی کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ پیسے کتنے کماتے ہیں. وہ اپنا ٹائم بہت خرچ کرتے ہیں جماعت کے لیے اور دوسروں کے لیے، لیکن ان کی انکم بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ سفر بھی کرتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت امیر لوگ بھی ہیں اور اچھے نالجبل لوگ بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں. لیکن ایک دوسرے کو ہم نہیں جانتے کہ کون جماعت کا حصہ ہے، کون جماعت کا حصہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، کولیبریٹ نہیں کرتے ہیں. سال میں ایک دفعہ اگر آپ نے اجتماع عام کال کر لیا تو لوگ مل لیں گے، اس میں بھی ہر ایک سے تو نہیں مل سکتے. تو میرے نزدیک اگر کسی بھی جماعت کو اٹھانا ہو اور اس کو چڑھانا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے کارکنان اس سے زیادہ ڈیووٹڈ ہوں اور ایک دوسرے سے کولیبریٹ کریں، پرسنلی بھی کولیبریٹ کریں، اکنامکلی بھی کولیبریٹ کریں، اور جماعت کے لیے بھی اور اپنی جماعت کے لیے بھی کولیبریٹ کریں. فیس بک ایک ایسا ٹول ہے جو کہ کم سے کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آپ کی کولیبریشن میں مدد کرتا ہے. کولیبریشن سے میری مراد ہے کہ آپ کو سکھانا اور سیکھنا. آپ اگر کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اچھا میسج آیا، کوئی اچھی بات پتہ چلی، کوئی اچھی حدیث پتہ چلی، تو آپ کیا کرتے ہیں آج کل کے دور میں؟ نارملی اپنا موبائل لوگ لیتے ہیں اور ایس ایم ایس بھیج دیتے ہیں 10 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، 100 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. لیکن کیا آپ کا جماعت کے صرف 100 لوگ یا 1000 لوگ کارکن ہیں؟ لاکھوں کے حساب سے کارکنان موجود ہیں جو کہ پڑھے لکھے کارکنان موجود ہیں، جن کے پاس موبائل بھی موجود ہیں، جن کو پڑھنا بھی آتا ہے، لکھنا بھی آتا ہے، لیکن وہ آپس میں بات نہیں کرتے. اور اگر آپس میں بات نہیں کریں گے تو ایک دوسرے سے سیکھیں گے کیسے؟ اچھی بات ہے جب آپ کو پتہ چلتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ موبائل سے ایس ایم ایس بھیج دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے والا اس کو اور آگے بھیجے گا اور آگے بھیجے گا اور آگے بھیجے گا. فیس بک ایگزیکٹلی یہی چیز کرتی ہے، لیکن سوائے اس کے کہ آپ کو ایک ایس ایم ایس کو 100 آدمی تک بھیجیں، یہ ہزاروں لوگوں تک میسج پہنچا دیتا ہے. کیسے پہنچاتا ہے؟ میں فیس بک پہ لاگ ان کرا اور آپ میرے فرینڈس ہیں فیس بک پہ. جب آپ میرے فرینڈس ہیں فیس بک پہ اور اس کا آپ کے علاوہ اور میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے قریب ہوں 500,000 لوگ ہیں ایسے جن سے میں اکوینٹڈ ہوں. مجھے پتہ چلا کہ جی امیر جماعت بھی فیس بک پہ پیج رکھتے ہیں، میں نے ان کو ایڈ کر لیا. مجھے پتہ چلا کہ جی یہ لوگ ہیں بڑے جماعت کے، ان کو بھی ایڈ کر لیا. مجھے پتہ چلا کہ یہ اچھے سائنسدان ہیں، یہ اچھے کاروبار کرنے والے ہیں، یہ اچھے بینکر ہیں، میں نے ان کو بھی ایڈ کر لیا. اب تقریباً سمجھ لیجیے میرے پاس 500,000 لوگ جمع ہو گئے. اب میرے پاس جو 500,000 لوگ جمع ہو گئے، میں جا کے اپنا فیس بک پہ اسٹیٹس لکھوں گا کہ جی مجھے آج نوکری میں یہ پریشانی آئی. تو 500,000 لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ان میں سے 100، 50، 200 ایسے لوگ ہوں گے جو فیس بک پہ لاگ ان کریں گے. تو جس طرح سے آپ خبریں پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، تو اخبار میں سے کبھی کبھی سارے لوگ تو ساری خبریں نہیں پڑھتے، کچھ خبریں پتہ چل جاتی ہیں، کچھ خبریں کوئی اور بتا دیتے ہیں. تو لیکن خبریں اس میں موجود ہوتی ہیں، خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو ملٹیپل میڈیا سے لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو فیس بک کے اوپر جب آپ لاگ ان کرتے ہیں تو ایک قسم کا اخبار کھل جاتا ہے. اس اخبار کے اوپر آپ کو خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے عزیز و اقارب کی، جو 1000 لوگ آپ جن کو اکوینٹنس میں کہتا ہوں، فیس بک پہ فرینڈس اکوینٹنسز ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ خراب کام کر رہے ہیں، وہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ خراب کام کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ اسٹیٹس پڑھتے رہتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 لوگوں کا اسٹیٹس پڑھیں. فیس بک کیا کرتا ہے کہ سلیکٹڈ اسٹیٹسز دکھاتا ہے اور سب لوگ لکھتے بھی نہیں ہیں. تو آپ کو 50 لوگوں کا اسٹیٹس ہوتا ہے. آپ سمپل اپنا اگر موبائل یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ سمپل اسکرول کرتے ہیں، نیچے جاتے تو آپ کو ہاں بھی یہ دوست نے یہ کیا، یہ دوست نے یہ کیا، یہ دوست نے یہ کیا، اس کو نئی نوکری مل گئی، اس نے شادی کر لی، اس نے یہ کر لیا، جو بھی خبریں ریلیٹڈ ٹو یور آڈینس ہے پتہ چل گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ 1000 لوگوں سے ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ مل لیا کریں. تو جب آپ ہفتے میں 1-2 دفعہ لوگوں سے ملنا شروع کر دیں گے
تو وہ آپ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپ ان کے بارے میں زیادہ جاننا شروع کر دیں گے. تو اب آپ کاروبار کے اندر بھی ان کی مدد کر رہے ہوں گے، علم کے اندر بھی مدد کر رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ ڈاکٹر معراج ایکچولی کام کیا کرتے ہیں، تو میں ڈاکٹر معراج کے پاس بزنس کیسے بھیجوں گا، یا میں کسی اور صاحب ساتھی کے پاس کاروبار کیسے بھیجوں گا. مجھ کو پتہ چلے کہ جی میرے فلانا ساتھی ہیں، وہ جماعت کے ہیں، اسلام آباد میں ان کی دکان ہے، وہ ٹریول ایجنٹ ہیں. تو اگر مجھے پتہ چلے کہ میرے ایک اور ساتھی ہیں، وہ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کو ٹکٹ خریدنا ہے، انہوں نے اپنا اسٹیٹس پہ لکھا، تو میں کیا کروں گا؟ میں فوراً وہاں نیچے کامنٹ کر دوں گا کہ یار فلانا ساتھی ہیں جماعت کے، آپ ان سے ٹکٹ لے لیں، ان کو بھی 2 پیسے بن جائیں گے اور آپ جماعت کے کسی آدمی سے لے رہے ہوں گے. تو بالکل یہ وہی چیز ہے کہ کوئی آپ کو فون پہ بات کر کے کہہ رہا ہو ہاں یار میں اسلام آباد میں ہوں اور میں کراچی کا ٹکٹ لینے جا رہا ہوں، ٹریول ایجنسی سے ڈھونڈتا ہوں کس سے لینا ہے. تو اگر آپ کو کسی کو جانتے ہوتے تو آپ نے وہی لکھ دیا ہوتا، آپ ان کو بتایا تھا ہاں یار ٹھہرو میں نمبر دیتا ہوں ان صاحب کا. لیکن آپ ایک دن میں 1000 آدمی سے فون پہ بات نہیں کر سکتے، امپاسبل ہے. 5 سے 50 سے بھی نہیں کر سکتے، بہت مشکل کام ہے. فیس بک الاؤ کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کولیبریٹ کر سکیں، باتیں کر سکیں آن اے ویری کوئکلی مینر، بہت جلدی سے اور بہت کم ایفرٹ کے ساتھ. اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ. تو اگر آج ہم یہ عہد کر لیں کہ جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو ہم اکسائیں گے کہ بھائی آپ لوگ ای میل یوز کرنا شروع کریں، آپ لوگ فیس بک یوز کرنا شروع کریں، آپ لوگ یوٹیوب یوز کرنا شروع کریں، آپ ایک دوسرے کو ایڈ کریں، کولیبریٹ کریں، ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تو یہ آٹومیٹکلی سارے کام ایک ہی جگہ سے ہو رہے ہیں. یعنی کہ ان کی مدد ہو رہی ہے ان ٹرمز آف فائنینشلی، ان ٹرمز آف نالج، ان ٹرمز آف کولیبریشن. پتہ چلا کہ جی آج فلانا جگہ پہ کیمپین چلانی ہے، اکٹھے لوگ فٹافٹ پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ ہم میلنگ لسٹ یوز کر سکتے ہیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ ہم میلنگ لسٹ کیسے یوز کر سکتے ہیں، SMS کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں. بٹ فیس بک کے ذریعے آپ ایک بہت بڑے اجتماع کو اکٹھا کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. ہم نے فیس بک کے اوپر احتجاج کے لیے 40,000 30,000 لوگوں کو جمع کیا فار پروٹیسٹنگ اگینسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی خاتون نے فوٹو بنانے کا کانٹیسٹ کیا. وہ جو خاتون تھیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانا اسلام میں ناجائز ہے. یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کے اگینسٹ میں ان کو سزائے موت مل سکتی. یہ کس کا کام ہے؟ ایز اے مسلمان میرے خیال میں تو میرا کام ہے کہ میں اس عورت کو بتاتا. میرے نہیں خیال کہ یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ویڈیو ہیں جہاں پہ لکھا ہو یا بتایا ہو کہ فوٹو اس وقت سے پہلے اسپیشلی کہ فوٹو حضور کی بنانا کیوں غلط ہے. تو یہ ایز اے مسلمان میرا کام ہوگا نا کہ میں بتاؤں گا کیوں غلط. سملرلی اس کے اوپر ہم نے 30,000 لوگوں کو اکٹھا کیا اور جا کے ہم نے پریس کلب کے باہر اور ادھر ادھر پروٹیسٹ کر دیا. 1 منٹ کی CNN نے ویڈیو فوٹیج چلا دی، ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، اور اس میسج کو ٹوسٹ کر دیا. یعنی کہ آپ نے اس میسج کو ٹوسٹ کرا اس طریقے سے کہ جیسے آپ کا دل کرا اس CNN نے اس کو ویسے کر دیا کہ یہ لوگ ہیں اور وحشی ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں اور جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے فیس بک کیا ہوتی ہے، اور اس کے خلاف بند کرانے میں لگے ہوئے. لیکن اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ فیس بک میں صرف 400 لوگ کام کرتے، 30,000 لوگ میں صرف 1,000 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ویڈیو پہ لاتے جس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور ان کو کہتے ہیں جی السلام علیکم، مائی نیم از ریحان، آئی ورک ان اے سافٹ ویئر کمپنی، آئی ایم ایجوکیٹڈ، آئی ہیو ڈن مائی اسٹڈیز اوورسیز، آئی لیو ان پاکستان، and this is the reason why we believe that the photos of Hazrat Muhammad Prophet shouldn't be made, peace be upon him, and we request you that don't do this. 1,000 people جب اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس میں ہر شعبے کے لوگ ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویڈیو 1000 ملٹیپلائی بائی کم از کم 500 لوگوں تک جاتی، 5 ملین، پھر مزید 5 ملین اس کو شیئر کرتے. اس سے آپ کی تبلیغ کتنی ہوتی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فیس بک پہ بیٹھ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ جی میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں جاہل نہیں ہوں، میں آپ کو کسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن جس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عام آدمی امریکن تک پہنچتا ہے جو بھی فیس بک پہ چلا رہا ہے. 500 ملین لوگوں تک بات پہنچتی یا 50 ملین لوگوں تک پہنچتی، جبکہ ابھی آپ کے پروٹیسٹ سے صرف اور صرف گنتی کے کچھ لوگوں کو بات پہنچی، اور وہ بھی ہاتھ میں بینر لے کے اردو میں کھڑے ہوئے ہیں جس کا کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ایک آدمی جو سلیکن ویلی میں کھڑا ہوا ہے، بچہ 22 سال کا یا 23 سال کا لڑکا ہے جس کا فیس بک مجھے نہیں معلوم، آپ کے بعد معلوم ہے نہیں، لیکن اس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو دین کا علم ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چاروں طرف بھی اچھے لوگ برے لوگ ہوں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو ہمیشہ گلاس کو ہر وقت خالی دیکھیں، بھرا ہوا بھی دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ اسی فیس بک کو اپنے کام میں بھی لے سکتے ہیں. آپ اگر ایک ٹیم بنائیں، ایک ٹاسک فورس بنائیں کہ ہم نے فیس بک کے اوپر ایکٹیویزم کرنا ہے،
ہمیں فیس بک کے اوپر پروٹیسٹ کرنا ہے, ہمیں دین کا علم پہنچانا ہے, ہمیں دین کی تبلیغ کرنی ہے. تو اگر ہمارے پاس صرف 1000 کارکن ایسے ہوں جو کہ درس قرآن, پاکستان میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہوں گی, مجھے نہیں معلوم کتنی مسجدیں, جماعت اسلامی کے ہر حلقے میں ہفتے میں 2 یا 1 دفعہ ضرور درس ہوتا ہے. اگر ہم اپنے موبائل کو اٹھائیں اور اس درس کو ویڈیو پہ ریکارڈ کر دیا کریں اور اس ویڈیو کو اٹھا کے شیئر کر دیں فیس بک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور یوٹیوب, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ لاکھوں درس قرآن ہفتے میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں درس قرآن کم ہے؟ 500 آدمی پر, ریممبر کہ 500 آدمی پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپروکسیمیٹلی. لاکھوں لوگوں تک آپ نے تبلیغ شروع کر دی گلوبلی. 500 ملین کی آبادی ہے فیس بک کی آج, اور میرے خیال میں سال کا اینڈ تک 700 ملین ہو جائے گی. 700 ملین لوگوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو میرے خیال میں پتہ نہیں کتنی زندگیاں چاہیے ہوں, لیکن آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا اوزار دے دیا کہ ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں. تو کیا وہ تبلیغ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان ویڈیوز کو جو درس ہو رہے ہیں, چاہے اردو میں ہو رہے ہیں, تو ہم ایک انگریزی میں بھی شروع کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے لاکھوں جو ساتھی ہیں دنیا میں, ان تک ہمارے دین کا پیغام پہنچ جائے, تک بات پہنچ جائے صحیح کہ یہ بات صحیح ہے, یہ بات غلط ہے. تو بہت امپیکٹ ہے اس کا. ایک اور طریقہ اس سے ہم پروٹیسٹ کر سکتے تھے کہ ہم اسی ٹاسک فورس کے اندر فیس بک میں امپلائیز جو ہیں کام کرنے والے, ان کو آرام سے ڈھونڈا جا سکتا ہے, ان کو فیس بک میں فرینڈز بناتے. اب آئندہ جب بھی آپ کو کوئی فیس بک سے شکایت ہے, آپ کے وہ دوست ہے یار, آپ اس کو ڈائریکٹ بول سکتے ہیں بھائی یہ کچھ کرو, ہم کیا کر, نہیں تو ہم کورٹ جا رہے ہیں تمہارے خلاف. بات کرنا بہت ضروری ہے, صرف پروٹیسٹ کرنے سے صحیح نہیں ہے. روڈ پہ کھڑے ہو کے تو پروٹیسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. آج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو تو بالکل بھی, اگر میری بات سمجھ میں آئے, پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی فورس موجود ہے. ہر موبائل جس کے اندر کیمرہ موجود ہے جو کہ 3000 روپے سے شروع ہوتا ہے, اس کے اوپر ویڈیو بنائیں, پروٹیسٹ کریں, فیس بک پہ شیئر کریں. 1 لاکھ ویڈیو اگر آ جائے گی نا یوٹیوب کے اوپر اگینسٹ زرداری, اگینسٹ NQM, اگینسٹ جماعت, اینی پرٹیکولر ٹاپک, تو لوگوں کو پتہ چلے گا. اگینسٹ قرآن برننگ, اگینسٹ واٹ ایور, آپ کو جو پروٹیسٹ کرنا ہے کریں. لیکن آپ جب 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا پروٹیسٹ پریس کلب کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے وہی 800 آدمی, 1000 آدمی فیس بک پہ ویڈیو لگا دی, تو وہ ہمیشہ کے لیے ویڈیو وہیں رہے گی جب تک دنیا ہے, وہ پرابیبلی یا کمپنی ہے, اور وہ لوگ دیکھتے رہیں گے اور اس سے شرف حاصل کرتے رہیں گے اور اس سے مستفیض ہوتے رہیں گے, یا اس کو پتہ چلتا رہے گا اچھا یہ بات بھی ہوئی تھی. ہم تو بھول جاتے ہیں 3 سال بعد, اچھا یہ بات بھی ہوئی تھی. ہسٹری بنا رہے ہوں گے ہم, ہسٹری کے آرکائیوز بن رہے ہوں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کریں.